بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اگر تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف نام لکھوانے والی بات ہے، تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض ہے، بالکل اسی طرح انبیاء کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں۔ تو جن کے نام ہم جانتے ہیں، جن نبیوں کے نام ہم جانتے ہیں، ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام ہم نہیں جانتے، اللہ کے علم میں ہے ان کے نام، ان پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ تو میری بات غور سے سمجھنا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک عقیدے کی بات سمجھانے لگا ہوں جو نہایت اہم ہے، ضروری ہے آج کل کے طبقے کے لیے۔ تو تمہیدی بات میں نے شروع کی ہے۔ تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عقیدہ کون سا ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور تمام کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا اختتام فرمایا۔ تو سب سے پہلے بننے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ دنیا کے اندر 3 قومیں پائی جاتی ہیں: یہودی، نصرانی اور مسلمان۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہودیوں کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں، اور عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے، اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کی نبوت اور رسالت پر یہودی لوگ کیسے ایمان لاتے تھے، نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو یہودی لوگ، ان کو اس عقیدے کے سمجھنے میں غلطی لگی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے اور ہماری طرح نکاح کرتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا، یہودیوں نے یہ سمجھا کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے۔ عیسائیوں کو بھی اس عقیدے کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیاں بناتے ہیں اور ان کے اندر پھونک دیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو ان کے اندر زندگی آ جاتی ہے، وہ اڑنے لگ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پیر لیتے ہیں تو ان کی بینائی لوٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوڑے والی بیماری کے آدمی پر ہاتھ پیر دے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو جب نصرانیوں نے، عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کے بجائے اللہ تصور کیا اور اللہ کا بیٹا تصور کیا۔ تو یہودیوں کو بھی اس عقیدے کے سمجھنے میں غلطی لگی، اور عیسائیوں کو بھی اس عقیدے کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔
کہ یہودی کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ نبی انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہ تو یہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہے یہودیوں کی طرح، اور نہ ہی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے عیسائیوں کی طرح، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہم کہتے ہیں تعدیل کا ہے، افراد و تفرید سے خالی ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے، نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے، لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو ایسی صفات عطا فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اور انسانیت سے بلند اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ اسی طرح آب زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں، بلکہ ان کو علیحدہ ایک امتیاز حاصل ہے، ان کو علیحدہ ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی بھی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے، لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو ایسی صفات عطا فرماتے ہیں کہ ان کی بدولت وہ عام انسانیت سے بلند اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کے بارے میں صحیح طرح سے عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔